اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین۔ سامعین، ناظرین، واقعہ کربلا اور عہد یزید تاریخ کے آئینے میں اس کی دوسری نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سامعین، کل ہم نے بات امام علی مقام کے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کر جانے اور مکہ میں سکونت اختیار کرنے پر ختم کی تھی۔ جب امام علی مقام نے مکہ میں سکونت اختیار کی تو آپ کو کوفہ والوں کی طرف سے، چونکہ کوفہ شیعان علی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے محبین اور محبت کرنے والوں کا شہر تھا، کیونکہ دارالخلافہ بھی تھا، تو امام علی مقام کو کوفہ والوں کی طرف سے کافی خط ملے۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، تو کوفہ والوں نے سلیمان بن سرد کے مکان پر اکٹھے ہو کے امام علی مقام کے نام خط لکھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم نے نعمان بن بشیر کی بیعت توڑ دی ہے، یا ایک روایت میں بیعت نہیں کی، ہم جمعہ اور عید کی نماز ان کے ساتھ اکٹھے نہیں پڑھتے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں دین اور اصل سنت کی طرف لے کر چلیں۔ اور یہ خط پے در پے، ایک نہیں دو نہیں درجنوں خط حضرت امام علی مقام کو مکہ میں موصول ہوئے۔ اب مکہ میں صورتحال کچھ اس طرح بن گئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام ان دونوں کی رائے الگ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر چاہتے تھے کہ حجاز میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے اور حجاز کے لوگ ان کے ساتھ وفا کریں گے، حجاز میں رہ کر ہی باقی کی زندگی بسر کی جائے۔ لیکن دوسری طرف امام علی مقام کے پاس دو فیصلے آ گئے کہ اگر امام علی مقام اہل کوفہ کے بلانے پر نہ جاتے اور ان کی سابقہ جو انہوں نے غداریاں اور بے وفائیاں کی تھیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیتے، تو کل قیامت والے دن اہل کوفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جواز بنا سکتے تھے کہ اے اللہ، ہم تو ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کے خلاف تھے اور ہم نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی تاکہ ایک غیر اسلامی حکومت کے خلاف جہاد کیا جا سکے۔ تو کل قیامت والے دن امام علی مقام کو ان خدشات کا جو ایک گمان تھا، تو امام علی مقام نے ان کی دعوت نہ ٹھکرائی۔ دوسری طرف یہ تھا کہ حسن ظن رکھتے ہوئے ان کے وعدوں پر اعتبار کیا جاتا اور ان کی دعوت پر ایک فاسق حکومت کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ تو امام علی مقام نے سب سے پہلے کوفہ کے جو خط آئے، ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور ایک خط اہل کوفہ کے نام لکھ کے بھیجا کہ میں تم میں سے جو آخری دو شخص میرے پاس آئے وہ ہانی اور سعید تھے۔ جو اہل کوفہ کے خط لے کے آخری امام علی مقام کے پاس آئے تھے وہ ہانی اور سعید تھے، تو آپ نے لکھا کہ یہ دونوں شخص آخر میں میرے پاس آئے ہیں اور میں اپنے چچا زاد بھائی کو اللہ کے بھروسے پر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، جو وہاں کی صورتحال اور تمہارا ان کے ساتھ رویہ وہ مجھے بھیجیں گے تو میں اس کے بعد تمہارے پاس چلا آؤں گا، انشاءاللہ جلد ہی آؤں گا۔ مجھے میری زندگی کی قسم امام وہی ہو سکتا ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا، انصاف قائم کرنے والا، حق کا طرفدار اور ذات الہی پر توکل کرنے والا ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو امام علی مقام نے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ آئے۔ مدینہ سے آپ نے دو راہبر اپنے ساتھ لیے جو صحرا کی طرف سے آپ کو لے کر کوفہ کی طرف چلے، وہ دونوں رستے میں ہی مر گئے۔
تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو خط لکھا اور کہا کہ شاید یہ بدشگونی ہے اور یہی ایک وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اشارہ ملا ہے کہ کوفہ کی طرف نہ جایا جائے۔ تو حضرت امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو لکھا کہ شاید تم نے یہ بزدلی میں کہا ہے، تم ہی کوفہ جاؤ گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ گئے تو کوفہ والوں نے آپ کی تشریف آوری پر محبتوں کا اظہار کیا اور آپ کے رستے پر پھول نچھاور کیے۔ کوفہ میں آپ مختار بن ابو عبیدہ اور ایک روایت کے مطابق مسلم بن اوسجا کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ پہلے ہی دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کی اور یوں اکٹھے ہوتے چلے گئے اہل کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس۔ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 18,000 افراد تک چلی گئی۔ جب یہ جوش ولولہ شوق حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا تو آپ نے ایک خط حضرت امام علی مقام کے نام لکھا کہ اہل کوفہ غالباً واقعتاً کسی امام کی تلاش میں ہیں، تو آپ یہاں پر تشریف لے آئیے۔ اب ان ساری باتوں، یہ سارے معاملات جب چل رہے تھے تو جو کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے ان کو ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے شکایت کی، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل کے مخالف بھی تھے اور یزید کے حامی اور حواری بھی لوگ وہاں موجود تھے، تو حضرت نعمان بن بشیر نے ایک خطبہ دیا اور کہا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، ہاں مجھے کوئی تعارض نہیں اس میں کہ اگر کوئی شخص مجھے اس حوالے سے کمزور جانے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود پر قائم ہوں اور کمزور ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہاں دوسری طرف میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جاؤں اور مجھے طاقت ملے تو میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اب یہ ساری صورتحال جب وہاں پر کچھ ایسے نام جنہوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی کچھ نہیں کہا، لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ کر حضرت مسلم بن عقیل جو امام علی مقام امام حسین کے بھیجے ہوئے قاصد بھی تھے اور آپ کے نائب بھی تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی، تو ان لوگوں نے یزید کے نام یہ سارا خطبہ نعمان بن بشیر کا اور ایک خط لکھا یزید کے نام، جن میں جو چند نام گنے چنے آتے ہیں وہ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی، امارہ بن ولید اور ایک روایت میں عمر بن سعد بن ابی وقاص یا عمر بن سعد بن ابی وقاص، یہ نام آتے ہیں۔ تو انہوں نے یزید کے نام خط لکھا کہ اگر تم کوفہ اور بصرہ کو بچانا چاہتے ہو تو یہاں پر کوئی طاقتور شخص بھیجو۔ نعمان بن بشیر نے حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھائے ہیں۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو یزید غصے سے آگ بگولا ہوا اور اس نے اس ساری صورتحال پر مشورہ کرنے کے لیے ایک روایت کے مطابق اس کا آزاد کردہ غلام مرجون اور ایک دوسری تاریخ کی کتاب میں اس کا نام تھا سرجون کو بلایا اور اس سے رائے مانگی۔ تو سرجون نے کہا کہ میں آپ سے امیر معاویہ کی رائے ظاہر کروں، کیا آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ تو یزید نے کہا ہاں۔ تو سرجون نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کی گورنری کی سند مرمت کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ کی بھی یہی رائے تھی۔ ان دنوں میں یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کے درمیان کلیش چل رہے تھے اور عبید اللہ ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر بھی تھا، لیکن اس رائے پر سرجون نے ایک وصیت نامہ بھی حضرت امیر معاویہ کا یزید کو دکھایا، جس میں یہی لکھا تھا کہ وہ شاید عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنانا چاہتے ہیں۔ تو یزید نے نہ چاہتے ہوئے ابن زیاد کو بلایا اور ابن زیاد کو یہ خط لکھا کہ میں تمہیں بصرہ کے ساتھ کوفہ کی گورنری کی سند بھی جاری کرتا ہوں۔ اب جب یہ واقعات ہوئے، جب یہ خط ابن زیاد کو یزید کا ملا تو دوسری طرف امام علی مقام نے ایک خط اہل بصرہ کے نام بھی لکھا۔
ابن زیاد بھی اس وقت بصرہ میں موجود تھا۔ امام علی مقام نے ایک خط جو اہل بصرہ کے نام لکھا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ سنت مٹ رہی ہے، بدعت فروغ پا رہی ہے۔ اگر تم میری بات سنو اور میری اطاعت کرو تو تم راہ ہدایت پر آ جاؤ گے، میں تم کو راہ ہدایت پر لگا دوں گا۔ امام علی مقام کا یہ خط اشراف بصرہ مالک، احنف بن قیس، مسعود بن عمر، قیس بن حیثم اور عمر بن معمر کے نام لکھا تھا۔ ان میں سے جس نے بھی خط پڑھا اس نے اسے مخفی رکھا، چھپائے رکھا کہ ابن زیاد کو پتہ چلے گا۔ ابن زیاد پہلے ہی اہل بیت کا مخالف ہے، لیکن منظر بن جارود کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا قاصد بھی ابن زیاد کا ہو اور یہ خط بھی ابن زیاد کی طرف سے ہو، وہ چیک کر رہا ہو۔ تو وہ قاصد کو لے کر اور خط لے کر ابن زیاد کے دربار میں چلا گیا۔ جب ابن زیاد نے وہ خط پڑھا، قاصد کو وہیں پر قتل کر ڈالا۔ یہ قاصد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ امام علی مقام کے قاصد کو دربار میں ہی قتل کر دیا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا اور کہا کہ میری عدم موجودگی میں میرا بھائی عمان بن زیاد میرا نائب ہوگا۔ تم لوگ اختلاف اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم میں سے کسی آدمی کی مخالفت کی خبر پہنچی تو میں اس کو اور اس کے سب حامیوں اور مددگاروں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں بعید کے بدلے میں قریب کو پکڑوں گا۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد ابن زیاد خطبہ دیا۔ ابن زیاد نے خطبہ دینے کے بعد عمر باہلی اور کچھ ساتھی اپنے ساتھ، کچھ قبیلے کے لوگ لیے، کچھ خاندان کے لوگ لیے، اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب ابن زیاد کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو ابن زیاد کو کوفہ میں آتے ہوئے اس بدبخت نے اپنے سر پر کالا امامہ اوڑھ رکھا تھا اور لوگوں کو جھانسا دینا چاہتا تھا۔ اکیلے ہی جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، تو لوگوں نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے اور جوش مسرت سے اس کا استقبال کیا، مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اور ایک دوسری کتاب میں آیا ہے مرحبا بکا یا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید لوگوں نے سمجھا کہ یہی امام علی مقام ہے، لیکن جب وہ چلتا گیا اور کسی کا جواب نہ دیتا، نعمان بن بشیر تک پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ نعمان نے امام علی مقام امام حسین کے شبہ سے دروازہ بند کر لیا اور اندر چلا گیا نعمان بن بشیر اور یہ کہا کہ تم کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں تم میری طرف مائل نہ ہو، میں اپنی امانت، اپنا مال تمہاری کسی جنگی ضرورت کو نہ دوں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دروازے کے قریب جا کر کہا دروازہ کھول دو ورنہ کھولا جائے گا۔ ایک شخص جو اس کے عقب میں کھڑا تھا، ابن زیاد کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے آواز پہچان لی اور بولا، اور یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ لوگ یہ سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح ابن زیاد نے کوفہ کی گورنری بھی سنبھال لی اور دوسرے دن کوفہ والوں کو اکٹھا کیا اور کوفہ والوں کو ایک خطبہ دیا۔ کہا کہ امیر المومنین بدبخت یزید کے بارے میں کہا نے مجھے تمہارے امور، تمہاری خدمت اور تمہارے احوال پر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں سے انصاف کروں، حاجت مندوں کو عطا کروں، مطیع و فرما برداروں پر احسان کروں، اور تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں۔ میں ان کے احکام نافذ کروں اور ان احکام کی پیروی کراؤں گا۔ ہاں سامعین، یہاں پر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابن زیاد کو جو یزید نے ایک خط لکھا تھا، یزید نے یہ بھی لکھا تھا کہ جب تم کوفہ چلے جاؤ تو مسلم بن عقیل کو پکڑو اور اسے قتل کر ڈالو۔ یہ یزید نے ایک خط ابن زیاد کو لکھا تھا جب ابن زیاد کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اسے گورنری کا خط بھیجا گیا۔ اب دوسری طرف
جب ابن زیاد نے یہ کہا تو ساتھ ہی اس نے سرکردہ لوگ جو تھے اہل کوفہ کے انہیں بلایا اور بلا کر ان سے عہد لیا کہ تمہارے قبیلے کا کوئی بھی فرد کسی مخالف کو پناہ نہیں دے گا اور نہ ہی کسی کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لے گا۔ اگر ایسا ہوا کسی نے حکومت مخالف سرگرمیوں میں حصہ لیا تو سب سے پہلے میں اسے اور اس کے اہل و عیال کو قتل کر ڈالوں گا اور اس کی لاش دروازے پر لٹکا دی جائے گی۔ ابن زیاد کا یہ اعلان سن کر حضرت مسلم بن عقیل نے، پہلے آپ مختار بن عبیدہ کے پاس تھے، آپ نے وہاں پر رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کے وقت ہی وہاں سے نکلے اور آپ نے ہانی بن عروہ کے گھر آپ تشریف لے گئے۔ ہانی بن عروہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہانی بن عروہ آپ کو دیکھ کر آپ کا آنا ناگوار گزرا اور کہا کہ اگر آپ دروازے سے باہر ہوتے تو میں آپ سے کہتا کہ آپ تشریف لے جائیے، میں آپ کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ کوفہ کی حالت کچھ اس طرح ہو گئی تھی۔ ابن زیاد نے آنے کے بعد ہر طرف یہ خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی تھی، لیکن ہانی بن عروہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دی اور ایک حصہ دیا۔ لوگ ہانی بن عروہ کے گھر آتے، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے، یہاں تک کہ وہ تعداد 18,000 سے بڑھ کر 40,000 تک جا پہنچی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب ابن زیاد ہر گھر میں تو جا کر ڈھونڈ نہیں سکتا تھا، تو اس نے اپنے ایک غلام جسے موکل کا نام بھی آیا ہے اور دیگر بھی نام آئے ہیں، اسے بلا کر 3,000 روپیہ دیا، درم دیے اور حضرت مسلم بن عقیل کی سراغ رسانی پر متعین کیا۔ اور ان دنوں بات یہ چلتی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل سے آگے تعلقات مسلم بن اوسجا کے ہیں، تو وہ شخص حضرت مسلم سے ملنے مسجد میں گیا جو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ سے بعد میں ملا اور کہا کہ میں شام سے آیا ہوں اور مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر امام علی مقام امام حسین کا کوئی قاصد ان کا نائب آیا ہے جو ان کے حق میں بیعت لیتا ہے، تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور 3,000 درم بطور نذرانہ پیش کیے۔ حضرت مسلم بن اوسجا نے اس کا آنا قبول کیا اور خوش آمدید کہا، خوشی کا اظہار کیا اور اسے حضرت مسلم بن عقیل سے ملانے کا وعدہ کر کے اسے چھوڑ دیا۔ کچھ دن اسی طرح وہ ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کے گرد جو دائرہ تھا ابن زیاد کی طرف سے وہ تنگ ہوتا گیا۔ ان دنوں ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر، ہانی بن عروہ کیونکہ وہاں کے ایک کرتا درتا گھرانے میں سے تھے، تو ہانی بن عروہ بیمار ہوئے تو مسلم بن عقیل کی اس کے گھر میں تھے، تو ابن زیاد ہانی بن عروہ کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر یہ صلاح بنائی گئی، مشورہ کیا گیا کہ جب ابن زیاد آئے تو اسے یہیں پر قتل کر دیا جائے، لیکن ہانی بن عروہ نے کہا کہ میں اپنے گھر میں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری طرف وہ غلام جو ابن زیاد کا تھا وہ حضرت مسلم بن عقیل سے ملا، آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگا، وہ بیٹھتا ادھر کی خبریں ادھر لے جاتا، پھر آتا پھر بیٹھتا، جو ساری باتیں چلتی تھیں وہ جا کے ابن زیاد کو بتا دیتا۔ ایک دن ہانی بن عروہ کو جب یہ سارے معاملات چلتے رہے تو ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے بلایا کہ یہ کبھی میرے پہلے دربار میں آیا کرتے تھے لیکن اب دربار میں نہیں آتے۔ ہانی بن عروہ کو بلایا گیا، جب ہانی بن عروہ دربار میں آئے تو ابن زیاد نے بلا کے ان سے اس سارے معاملے کا کہا اور حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھا، تو حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تو انہوں نے کہا کہ وہ تیرے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اور اس غلام کو کھڑا کر کے اسے گواہ بنایا۔ ہانی بن عروہ کو وہیں پر گرفتار کیا گیا، انہیں مارا گیا۔ جب ابھی وہ قتل نہیں ہوئے تھے، بے ہوش ہوئے، تو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کو قید کرنے کے لیے ابن زیاد نے انعام مقرر کیا
اور یہاں تک کہا کہ اگر کسی کے پاس مل گئے تو اس کا پورا خاندان تباہ کر دیا جائے گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو ان سارے واقعات کا پتہ چلا۔ آپ وہاں سے نکلے اور ایک عورت کے گھر، جسے طوا نامی عورت کے گھر آپ نے قیام کیا۔ طوا نامی عورت کے گھر قیام کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو قید کر لیا گیا۔ 70 سپاہی محمد بن اشعث کی سرکردگی میں حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہلے ان سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن ابن اشعث نے آپ کو ایمان دی اور آپ سے کہا کہ نہ لڑیں، میں آپ کو ایمان دیتا ہوں۔ جب آپ زخموں سے چور ہو چکے تھے آپ بیٹھ گئے۔ جب اس نے ایمان دی تو آپ بیٹھ گئے۔ آپ سے تلوار چھین لی گئی اور آپ کو ایک خچر پر بٹھا کر دربارے زیاد میں لے جایا گیا۔ وہاں پر بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ سامعین، بات لمبی ہوتی جائے گی۔ بحث و مباحثہ چلنے کے بعد اس بدبخت نے بات یہاں پر ختم ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حکم پر محل کے اوپر لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ آپ کی گردن اڑا دی گئی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد ہانی کی باری آئی تو محمد بن اشعث نے ہانی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے خاندان کا شہر میں کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن ابن زیاد نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے ایک ترکی غلام نے جس کا نام رشید تھا حضرت ہانی پر وار کیا اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ سامعین، اس طرح حضرت مسلم بن عقیل جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قاصد تھے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ میں آئے اور آپ کے حق میں بیعت لیتے رہے، لیکن اہل کوفہ نے وہی تاریخ دوبارہ دہرائی اور آپ سے بغاوت کی، آپ سے وفاداری نہ نبھائی، غداری کی، بے وفائی کی۔ حضرت مسلم بن عقیل قاصد امام علی مقام، نائب امام علی مقام کو ابن زیاد نے کوفہ میں قتل کر دیا۔ دوسری طرف امام علی مقام جو اس تیاری میں تھے اور کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، آپ کو یہ خط ملا تھا کہ شاید کہ اہل کوفہ ہر حوالے سے امام علی مقام کے حق میں ہیں اور آپ سے واقعتاً امامت کے طلبگار ہیں۔ امام علی مقام بھی اس تیاری میں تھے۔ سامعین، کل انشاءاللہ تیسری نشست میں اس سے آگے امام علی مقام کی مکہ سے بجانب کوفہ روانگی کے احوال پر نظر دوڑائیں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔